علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فضیل خان ہے اور میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں سورہ العلق رمضان ریفلیکشن سیزن 1 کے ایپیسوڈ نمبر 3۔ اس سے پہلے کے 2 ایپیسوڈوں میں ہم نے بہت کچھ جانا کہ ترتیب نزولی کیا ہے، مصحف کیا ہے، شق الصدر، نور اور قرآن کا کیا تعلق ہے، دل میں قرآن کو کیوں اتارا گیا۔ لیکن ایک دوسرا سوال جو ہمارا اسی طریقے سے تھا کہ سورہ العلق ہی کیوں، دوسری صورت کیوں نہیں اتاری گئی، دوسری صورت ریویل کیوں نہیں ہوئی نبی علیہ السلام پہ سب سے پہلے، سورہ العلق ہی کیوں؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو دے دیا جائے۔ سب سے پہلے اس کا جواب ہمیں ملتا ہے سورہ الاعراف میں ورس نمبر 172، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشَهَّدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ أَشَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. And remember when your Lord brought forth from the lines of children of Adam and their descendant and had them testify regarding themselves. Allah asked, Am I not your Lord? They replied, Yes, you are. We testify. He cautioned, Now you have no right to say on the day of judgment, We were not aware of this. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کووننٹ بولا جاتا ہے اس آیت کو، دی المیثاق۔ یہ کووننٹ ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے جو بنی آدم سے کیا گیا تھا ایک ایسی جگہ پہ کہ جب ان کی روحوں کو ایک ساتھ گیدر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے رپلائی کیا، اور وہ سب کون تھے؟ وہ ہم سب تھے۔ ہم ساری روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گیدر کیا اور کہا، پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم ٹیسٹیفائی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں یس یو آر وی ٹیسٹیفائی۔ پھر اس نے بتایا کہ پھر تمہیں یہ مت کہنا ڈے آف ججمنٹ پہ کہ میرے پاس تمہارے پاس میرا کلام نہیں پہنچاتا، رائٹ، کہ وی آر ناٹ اویئر آف دس، اوکے۔ تو یہ کووننٹ جو ہے یہ 2 جگہ پہ ہو سکتا ہے، ایسا مفسر کہتے ہیں، عالم ارواح یا عالم امر۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ عالم ارواح پہ یہ چیز ہو چکی ہے۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ہو چکی ہے؟ کیونکہ یہ چیز ہو چکی ہے، یہ کانٹریکٹ سائن کر کے ہی ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یعنی یہ کانٹریکٹ ہے جس کو سائن کرنے کے بعد انسان دنیا میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ پہلے ہی ہو چکا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی کیا کہہ سکتے ہیں ٹیسٹیمنی ہے وہ پہلے ہی دے دی ہے۔ ہم نے پہلے ہی ٹیسٹیفائی کر دیا ہے کہ مولا کریم ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں۔ اور یہاں پہ الستُ بربکم، ایم آئی ناٹ یور رب، یہ صفات جو رب کی صفات ہے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی یہی چیز میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں کہ سورہ العلق میں کیسے آتی ہے، اوکے۔ سو اقرا دا ریممبرنس، دا کانشیس ریممبرنس۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں وہ کووننٹ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الاعراف میں بات کر رہے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق کے اندر وہ کووننٹ پورا ہو رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کانٹریکٹ سائن کیا، عالم ارواح پہ ہمیں دنیا میں بھیجا۔ لیکن اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کلام اتار رہے ہیں تو سب سے پہلے اس ٹیسٹیمنی کو یاد کروا رہے ہیں، اس کانٹریکٹ کو یاد کروا رہے ہیں، کیونکہ انسان تو دنیا میں آ کے وہ کانٹریکٹ بھول چکا ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں آ کے وہ کانٹریکٹ یاد رہتا تو انسان دنیا کے اندر کوئی برائی تو کرتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر انسان کا ٹیسٹ کیسے مانا جاتا ہے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے گئے سارے احکامات، ہر ایک چیز، شیطان کا یہ ٹیسٹیفائی کرنا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا مولا، تو ہم دنیا میں آ کے کبھی برائی نہ کرتے، کیونکہ ہم نے یہ چیز ٹیسٹیفائی پہلے ہی کر لی تھی کووننٹ کے اندر 172 کے اندر، ہم پہلے ہی ٹیسٹیفائی کر کے آ رہے ہیں عالم ارواح سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ریڈ، پڑھو، یعنی اس ریممبرنس کرا رہے ہیں ہمیں کہ یاد کرو اس چیز کو جو ہم نے تم سے کہی تھی، بِاسْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام پہ، جس رب کو تم نے الستُ بربکم، جس کو تم نے رب مانا تھا، اس ہی رب کے نام پہ۔ یہاں پہ بھی ربک کی صفات یوز ہوئی، یہاں پہ بھی رب کی صفات یوز ہوئی، دونوں جگہ پہ رب کی صفات یوز ہونا یہ اس بات کی ٹیسٹیمنی ہے، اس بات کا پروف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ العلق کو کیوں نازل کیا انسان کے اوپر سب سے پہلے، یہ اس بات کی ٹیسٹیمنی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام پہ جس نے پیدا کیا۔ اسی رب نے تو تم سے پوچھا تھا عالم ارواح پہ کہ مانتے ہو مجھے رب؟ تو ہم سب نے کہا تھا ہاں یا مولا کریم ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، وی ٹیسٹیفائی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں یاد دہانی کروا رہے ہیں تھرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام پہ۔ ان دی کووننٹ الستُ بربکم، ان دی فرسٹ ریویلیشن اقرا بسم ربک الذی خلق، دونوں میں رب کا لفظ یوز ہوا ہے، سیم ریلیشن شپ، سیم اتھارٹی، اس کو ری انووک کرنا، اس یاد دہانی کروانا اس کانٹریکٹ کی، یہ تھا اس آیت کا سب سے پہلا یوز کہ کیوں یہ آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ اقرا کیا ہے؟ اقرا، دا ورڈ اقرا، یہی کیوں، کوئی دوسرا ورڈ کیوں نہیں بولا گیا؟ اقرا کمز فرام دی ٹرائی لٹرل عربک روٹ لیٹر، ہم ٹرائی لٹرل روٹ لیٹرز پڑھ چکے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے راہ میم پڑھے، جیسے کہ ہم نے عین لام میم پڑھا، اسی طریقے سے قاف را
حمزہ، یہ اقرا کے لفظ ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گیدر کرنا، کلیکٹ کرنا، ساتھ میں جوڑنا، آرٹیکولیٹ کرنا. تو پڑھو اس رب کے نام پہ. اٹس اے بگننگ آف دیٹ سمری وچ ہیو بین ریکارڈیڈ ان دی لوح المحفوظ، الکتاب، دی قرآن. It is the testimony of that, and to read or to recite Qur'an, reading and recitation Qur'an, that which is recited Qur'an. قرآن، جو قرآن کو سٹارٹ کرنے کا اس سے بہترین لفظ کیا ہوگا جس کی ٹرائی لٹرل روٹ قرآن کی ٹرائی لٹرل روٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی ایک ہی روٹ کے دو لیٹرز، دو ورڈز ہیں یہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ کا مطلب سمجھ میں آیا، کسی چیز کو جوڑنا. یہاں پہ نشانیوں کو جوڑنا بھی ایک سوال ہے. پڑھو اس رب کے نام پہ جس نے پیدا کیا. خلق، اب میں آپ اگر جس نے میری کاسمک جرنی کے چیپٹر 2 دا ریلمس بیونڈ والی سیریز دیکھی ہے، مطلب ویڈیو دیکھی ہے، وہ اس بارے میں بہت اچھے سے سمجھے گا کہ عالمہ، عالمین، علامہ، یہ سب چیزیں کیسے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں. اور سورہ الفاتحہ کی دوسری جو آیت ہے جس کو ہم پہلا بھی مانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہ کیسے پوری کائنات کی کریشن کے ساتھ اور اس کاسمک آرڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سیم کاسمک آرڈر، سیم چیز کی یاد دہانی اقرا بھی کر رہا ہے. اور اسی لیے مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری پرسنل اوپینین ہے، کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی، ترتیب مصحف کے اعتبار سے، دو جو صورتیں لی گئی ہیں، سورہ الفاتحہ ترتیب مصحف، سورہ علق ترتیب نزولی، یہ بہت ہی سوچی سمجھی ایک پراپرلی ڈن پلاننگ کے بعد لی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ایکشن بنا پلان کا نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے ایک مصلحت ہوتی ہے. تو سورہ العلق میں بھی اگر دیکھا جائے تو ہم ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں، ٹیسٹیمنی ہے یہ اقرا، یہ لفظ اس چیز کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا. اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہہ رہے ہیں کہ پڑھو اس رب کے نام پہ جس نے پیدا کیا. یعنی پڑھو کا مطلب صرف ریڈ کرو نہیں، یعنی پڑھو مطلب ہر اس سائن کو پڑھو، ہر اس چیز کو سمجھو جو تمہارے اللہ نے خلق کی ہے، یعنی پیدا کی ہے. اسی لیے یہاں پہ خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ خلق کا لفظ کافی حد تک میچ کرتا ہے عالمین والے لفظ کے ساتھ، کیونکہ عالمین میں بھی عالمہ سائنز آتے ہیں، اور خلق بھی وہی ساری کریشن کے بارے میں جس کو ایک خالق نے پیدا کیا ہے. ان 96:1 العلق میں خلقہ از یوز ایبسلیوٹلی ٹو انکمپیس ایوری تھنگ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی آیت میں یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے پیدا کیا. اس کا مطلب تب مفسرون یہی بتاتے ہیں کہ ہر ایک چیز پیدا کری. خلق از یوز ایبسلیوٹلی ٹو انکمپیس all mode of divine origin, pre-temporal, cosmic, biological, continuous, everything, signifying that the Lord invoked in Revelation is the sole resource, sole source of existence, order and purpose. اس رب کے نام پہ پیدا کرو، کیونکہ اس رب کے نام پہ پڑھو جس نے ہر چیز پیدا کری. اس کا مطلب جو تم نے ابھی تصور کیا ہے اور نہیں بھی کیا، ہر اس چیز کو اس لا تصوراتی ذات نے پیدا کیا ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا اس ہائر ڈائمینشن پہ، یہاں نہیں عالم ارواح پہ پوچھا، الستو بربکم، کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ ڈو یو ٹیسٹیفائی می ایز یور لارڈ، ایز یور رب. رب یہ صفات امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رب وہی ہے جو پیدا کرتا ہے، پھر پالتا ہے، اور پال کے ایک اور جو کمال تک پہنچاتا ہے، ایک مخلوق کو اس کا ڈیوائن بیوٹی دیتا ہے. رائٹ. Only the word خلق is created has been used absolutely and the object of creation has not been mentioned. یہ mention نہیں کیا کہ خلق الآدم، خلق الانسان، نہیں، صرف پیدا کیا الخلق. And the object of creation has not been mentioned. This automatically gives the meaning. Read in the name of your Lord who is the creator, who is the creator of the whole universe and everything in it. Same چیز ہم سورہ الفاتحہ میں دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. حمد بیان کرو اس رب کی جو لارڈ ہے العالمین کا، یعنی اس نے بھی ساری عالمہ کو پیدا کیا. یہاں پہ بھی پیدا کرنے والے کے بارے میں، یہاں وہاں پہ ہی پیدا کرنے کے بارے میں، یہاں پہ بھی رب، وہاں پہ بھی رب، رب ہی رب. اس کا مطلب یہاں پہ بھی سیم صفات کا استعمال، یہاں پہ بھی سیم صفات کا استعمال. کسی بھی آرڈر سے آپ دیکھیں، قرآن از ایبسلیوٹلی اے بیوٹی. رائٹ. دس ڈائریکٹلی کوریلیٹ ٹو دی فرسٹ ورڈ آف سورہ الفاتحہ، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. خلق creation in totality، یعنی ہر چیز اس میں انکلوڈ ہو گئی. In Arabic when خلق is mentioned with an object, it implies the creation as a universal act. Right. In 96.1 میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، ہم نے انسان کو پیدا نہیں کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاسمولوجی پیدا کری، ہر چیز پیدا کری، ہر وہ نان لیونگ تھنگ جو جی رہی ہے، پورا کاسموس پیدا کیا. اونٹولوجی پہلے، یعنی ایگزسٹنس پہلے، اینتھروپولوجی بعد میں، یعنی اس کی باقی جو ایویڈنسز ہیں انسانی جسم اور اس سے جڑی ہوئی کمیونٹی لیول تھنگس، وہ بعد میں ہوئی. رائٹ. اسی لیے قرآن جو ہے نا وہ کاسمک لیول پہ بات کرتا ہے، اور کوئی دوسری کتاب اس کو چھو کے بھی نہیں گزرتی، کیونکہ کاسمک لیول پہ بات کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور وہ بھی ایسی ویسی کاسمک لیول پہ بات نہیں کرتا. اگر آپ کو ڈیٹیل میں جاننا ہے اس کے بارے میں تو سورہ الفاتحہ والی ویڈیو دیکھیے، دی ریلمس بیونڈ. اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن جو ہے وہ دوسری کتاب سے کیسے مختلف ہے. ہم دوسری کتابوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ وہ بری ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ لاجیکلی کریکٹ ہے ان ساری کتابوں سے.
یہاں پہ میں تھوڑی سی میتھمیٹکس کا استعمال کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلق جو ہے وہ ایک انٹائر کریشن ہے کریٹر کی، ایک سپر سیٹ ہے. جس نے سیٹ تھیوری پڑھی ہے میتھ کے اندر وہ جانتا ہے کہ خلق جو ہے وہ ایک سپر سیٹ ہے، رائٹ. یعنی اس میں ہر ایک کریشن آتی ہے، اس میں پوری کریشن کا ایک سیٹ ہے. سب سیٹ کیا ہے؟ خلق الانسان، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری آیت میں کہہ رہے ہیں خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو پیدا کیا علق سے. یعنی خلق الانسان جو ہے انسان کی خلقت وہ خلق کے اندر آتی ہے، اس کا مطلب وہ ایک سب سیٹ ہے. اس لیے خلق الانسان جو ہے وہ خلق کا سب سیٹ ہے، رائٹ. یعنی خلق ایک سپر سیٹ ہے، اس کے اندر باقی سب سیٹ آتے ہیں. اس کا مطلب خلق الانسان بلونگ کرتا ہے خلق کو یعنی آرڈر کو، اور یہ سب بلونگ کرتا ہے خالق کو یعنی رب کو یعنی اللہ کو. اور اس طریقے سے یہ سب چیزیں آپس میں ایک پریسیڈنس کے اندر سیٹ ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا. اگلی ویڈیو کے اندر ہم آرڈر آف کریشن کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، کیسے رب العالمین سب سے آگے ہے. رب وہ رب جس نے خلق کیا، ٹھیک ہے، الذی خلق، ایک رب اسمی ربک الذی خلق، رائٹ. عالمین اور پھر انسان آتا ہے. اس کے بارے میں ہم اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگلی ایپیسوڈ کے اندر کہ انسان کے اوپر کیوں زوم کیا ڈائریکٹلی ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور چیز کے بارے میں، کسی شمس کے بارے میں، قمر کے بارے میں، نجوم کے بارے میں، جمل کے بارے میں، جبال کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کسی اور چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کیوں نہیں کری؟ انسان کے بارے میں ہی بات کیوں کری؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے بات ہو رہی تو انسان کے بارے میں بات کی جائے گی. اس کا اور بھی مطلب ہے جو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے. تب تک کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی، اور میں چاہوں گا دعاؤں کی درخواست کروانا ہر اس شخص سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے. علم آپ نے حاصل کیا، اس کا مطلب آپ آٹومیٹکلی اس بڑے موومنٹ کا حصہ بن چکے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں، قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنا تاکہ علم ہمارے اندر ہر ایک اینگل سے آ سکے. اور اس میں مسلمان آگے بڑھے گا تو اس کے اوپر ہونے والے ظلم کم ہوں گے، کیونکہ مسلمان کے پاس پاور آئے گی. میں دعا کروانا چاہوں گا غزہ کے لیے اور سوڈان کے لیے اور وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں جن پہ ایک قیامت سی ٹوٹی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان سب کی زندگی میں آسانی پیدا کر، ان کی موت کو اتنا حسین بنا دے کہ روز آخرت میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اور ہم جیسے جاہل انسانوں کو، ہم جیسے نیند میں سوئے ہوئے انسانوں کو وہ بصیرت دے کہ ہم دیکھ سکیں ان ظلم کو اور اس کے خلاف ایکشن لے سکیں کچھ. آمین یا رب العالمین. اور کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.